اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتعداد درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، اللہ کا نام بڑی برکتوں والا ہے، اور یہ برکتیں دین و دنیا کی کامیابیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہیں، اور اللہ نے اپنے نام میں ایسی ایسی برکتیں، ایسے ایسے فضائل پنہاں فرمائے ہیں کہ یہ فضائل اور یہ عظمتیں یہ خود اللہ تعالی رب العالمین کی عظمت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی جو آیت مبارکہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ کا نام بھی ہے، اس کی صفات بھی ہیں، اس کی عظمت کا بیان بھی ہے، اس کی رحمت مغفرت کا بیان بھی ہے، اس کے رحمان الرحیم ہونے کا ذکر بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا ایسا بابرکت نام ہے کہ جو رحمتیں، فضیلتیں اور برکتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے اس نام کے بغیر کسی کام کی ابتدا کرتا ہے تو وہ کام ہمیشہ ناکارہ اور نامکمل رہتا ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں فرمایا کہ جس ذی شان کام کو بغیر اللہ کے نام کے شروع کیا جائے تو وہ نامکمل رہتا ہے، تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کام کی ابتدا اللہ کا نام لے کے نہیں کی جاتی، اور اللہ کا نام سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے جائیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اچھے کاموں کی ابتدا دائیں طرف سے کی، اور اس کے ساتھ ان کاموں کی ابتدا میں بسم اللہ خود بھی پڑھا اور اس کی تلقین بھی فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے اور اتارتے وقت جس طرح دائیں طرف کو فضیلت کا سبب سمجھتے تھے، اسی طرح نام خدا لینا بھی باعث برکت سمجھا کرتے تھے۔ مسجد کے اندر آتے اور جاتے وقت باتھ روم کے اندر جانے سے پہلے والی دعا میں بھی بسم اللہ کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ اسی طرح وضو کی ابتدا بھی نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق بسم اللہ سے کی جائے۔ وضو کی نیت یہ ہے کہ آدمی بسم اللہ سے وضو کی ابتدا کرے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو دعا مسجد میں آنے کے لیے سکھائی ہے، اس دعا کا حصہ بھی بسم اللہ ہے۔ حدیث میں ہے جو کوئی مسجد میں آئے تو وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو اس میں سے ہم نے مختصر حصہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا یاد کر لی ہے، کیونکہ ہم خود غیر عربی ہیں، عجمی ہیں، عربی دعائیں یاد کرنا ذرا مشکل ہے۔ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ پوری سنت دعا پڑھی جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے مسجد کے اندر آنے سے پہلے جو دعا سکھائی ہے، اس دعا کا ابتدائی حصہ بسم اللہ ہے۔
اسی طرح مسجد سے باہر جانے کی جو دعا سکھائی ہے وہ بھی ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. تو اس میں بھی شروع میں بھی نبی علیہ السلام نے بسم اللہ سکھائی ہے. باتھ روم میں جانے سے پہلے جو دعا سکھائی ہے اس کی ابتدا بھی بسم اللہ سے ہوتی ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی باتھ روم کے لیے لیٹرین کے لیے نکلے تو وہ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے. اور اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہت ساری احادیث ہیں. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ جس کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے، جس کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے وہ کھانا بابرکت رہتا ہے اور اس کھانے میں شیطان کا عمل دخل نہیں ہو پاتا. اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اس میں نازل ہوتی ہیں. اور جو کھانا بسم اللہ کے بغیر شروع کر لیا جائے وہ شیطان کے لیے کھانا حلال اور جائز ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک صحابی شروع میں بسم اللہ نہ پڑھ سکے تو نبی علیہ السلام نے انہیں تلقین فرمائی کہ تم جب کھانے کے چند لقمے کھا چکو پھر تمہیں یاد آئے کہ میں نے کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کی تو پھر تم یہ کہا کرو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، میں کھانے کی ابتدا میں اور اختتام دونوں میں اللہ کا نام لیتا ہوں. اسی طرح تیسری حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مروی کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک صحابی کو دیکھا جو کھانا تناول کر رہے تھے اور انہوں نے کھانے کی ابتدا میں انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو جو ہی یاد آیا انہوں نے بسم اللہ پڑھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. عرض کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو اس کے ساتھ شیطان بھی نوالے بن رہا تھا اور جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے سارے نوالے اگل دیے. شیطان کی وہ حالت دیکھ کے میں مسکرا پڑا اور مجھے ہنسی آ گئی. تو بسم اللہ انتہائی ضروری ہے کہ کھانے کی ابتدا میں پڑھی جائے. اور یہ بڑی بابرکت آیت ہے. 114 مرتبہ قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. 114 صورتیں ہیں سوائے سورہ توبہ کے. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ نازل ہوئی ہے. اور سورہ توبہ کے شروع میں کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کی ابتدا ہے جنگ کے الفاظ سے، علیحدگی کے الفاظ سے، قطع تعلقی کے الفاظ سے، اس لیے اللہ نے اس کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں فرمائی. لیکن اس کی جگہ پر سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ نازل فرما دی. پہلی مرتبہ تو شروع میں اور دوسری مرتبہ درمیان میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعہ کو نقل کرتے ہوئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کے نام خط لکھا تو اس میں یوں لکھا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور سلیمان اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذی شان عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے. اور اسی طرح مختلف مفسرین نے اپنی کتب تفسیر میں بہت سے واقعات بسم اللہ کی فضیلت میں نقل کیے ہیں. ان میں سے چند ایک واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بسم اللہ کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کرتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام معراج کی رات 4 نہروں کو ملاحظہ فرماتے ہیں. دودھ کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، شراب طہور کی نہر ہے اور شہد کی نہر ہے. 4 نہروں کو ملاحظہ فرماتے ہیں. جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل یہ چاروں نہریں کہاں سے نکل رہی ہیں، ان کا ماخذ کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ یہ حوض کوثر میں جا کے مل جاتی ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ 4 نہریں کہاں سے نکلتی ہیں. آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ یقیناً آپ کے لیے اس معاملے کو ظاہر کر دے گا. نبی علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا
کہ اللہ ان چاروں نہروں کا مآخذ اور مرکز مجھ پر عیاں کیا جائے۔ تو رب تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مقام دکھایا جو ایک گنبد کی طرح تھا، اور وہ گنبد اتنا بڑا تھا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر پورے بنی نو انسان اور جنات اس گنبد پر چڑھ جائیں تو اس طرح معلوم ہو جس طرح ایک پہاڑ پر چند لوگ چڑھ جاتے ہیں۔ تو اتنا وہ بڑا گنبد تھا کہ ساری انسانیت اور جنات کی ساری نسلیں بھی اس کے اوپر آ جائیں تو پھر بھی وہ گنبد بڑا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ اس کے اندر سے 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ وہاں پر موجود تھا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہونے لگے۔ اس نے عرض کیا یا نبی اللہ اندر جائیے اور ملاحظہ کیجئے کہ 4 نہروں کا مرکز اور مصدر کون سا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام خدا لے کے اس گنبد کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ محال نما گنبد، لاکھوں میلوں کا سفر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے واحد میں طے کرتے ہیں، اور اس کے مصدر تک جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لکھے ہیں۔ بسم سے ایک نہر نکل رہی ہے، اللہ سے ایک نہر نکل رہی ہے، الرحمن سے ایک نہر نکل رہی ہے، اور الرحیم سے ایک نہر نکل رہی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا کہ جو بندہ خلوص قلب کے ساتھ اس جملے کو اپنی زبان سے ادا کرے گا تو جنت کی یہ 4 نہریں اس کے لیے حلال ہو جائیں گی، 4 نہریں اس کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ تو یہ بالکل مختصر سا یہ جملہ ہے، ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اس کی برکتیں بہت وسیع ہیں اور بے شمار ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک گناہ گار آدمی کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ قبرستان بنی اسرائیل سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مختلف قبروں پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ انہی قبروں میں سے ایک ایسی قبر ہوتی ہے کہ جس میں موجود مردہ بہت ساری تکلیفوں میں مبتلا ہے، بڑی آہوزاری کر رہا ہے، واویلا کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند لمحوں کے بعد اسی قبرستان بنی اسرائیل سے جب گزرتے ہیں تو ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس قبر کا عذاب ٹھنڈا ہو چکا ہے، مردے کو سکون مل چکا ہے، تکلیف ہٹ چکی ہے، عذاب الہی جو ہے وہ وہاں سے اٹھ چکا ہے، اس کی جگہ پہ راحتیں ہیں، سکون ہے، اطمینان ہے، جنتی نعمتیں ہیں، اور بڑی بڑی رب تعالیٰ نے نعمتیں اس مردے کو نصیب فرما دی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ بندہ اپنی پوری جوانی پر تھا اور اس کی ہاں اولاد ہونے والی تھی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو فابہا، اور اگر میں مر گیا اور میرے ہاں اولاد ہوئی تو میری اولاد کو اچھا طریقہ سلیقہ سکھانا، اور اس کی بولنے کی ابتدا نام خدا سے ہونی چاہیے، اللہ کے نام سے اس کے بولنے کی ابتدا ہونی چاہیے، پہلا سبق اسے اللہ کے نام کا پڑھانا۔ تو جب بچہ اس کا پیدا ہوا، یہ آدمی اس وقت مر چکا تھا، اس کی بیوی نے اچھے طریقے سے اپنے بچے کو پالا اور اس کو پوسا، اچھا ادب اور تادیب اسے سکھائی، سلیقہ زندگی اسے سکھایا، اور جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو پہلا جملہ جو اس کی زبان سے نکلا تربیت کی وجہ سے وہ لفظ اللہ تھا، بسم اللہ کے الفاظ تھے، اللہ کا نام اس نے پہلی مرتبہ اپنی زبان سے نکالا۔ تو بیٹے کی زبان سے کیونکہ اللہ کا نام نکلا تھا اور اس کا باپ عذاب الہی میں مبتلا تھا، تو رب تعالیٰ نے بیٹے کی زبان سے جب اللہ کا نام نکلا اس کی برکت سے اس کے باپ کے لیے جنت کی نعمتیں حلال فرما دی اور اپنا عذاب اس کی قبر سے اٹھا لیا۔ تو یہ ہے بسم اللہ کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں۔ 114 مرتبہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کی ابتدا میں اور سورہ نحل میں 2 مرتبہ نازل ہونے والی یہ بسم اللہ۔ سورہ برات یا سورہ توبہ جسے کہا جاتا ہے اس کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اور اس کی میں وجہ بتا چکا، کیونکہ اس کی ابتدا جنگ سے ہو رہی ہے، اس کی ابتدا قطع تعلقی سے ہو رہی ہے، اس لیے اللہ نے اس کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں فرمائی۔ اسی طرح حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ایک صوفی کا واقعہ ہے کہ شراب خوری کی حالت میں مرا، اس حالت میں مرا کہ جہاں شراب پی رہے تھے وہاں پر حکومت کے سپاہی آگے بھاگتے ہوئے، وہاں سے نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والے نشئی جب بھاگے، شرابی جب وہاں سے بھاگے
تو بھاگتے بھاگتے ایک ایسا شرابی تھا کہ جس کا پاؤں پھسلا، دریا کے اندر گرا اور جاں بحق ہو گیا۔ ایک نیک اور صالح صوفی نے اسے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس سے پوچھا تم نے ساری زندگی بدعمالیاں کی، برائیاں کی، نشہ ور چیزیں استعمال کرتے رہے، شراب خوری کرتے رہے، اللہ کی جنت تیرے لیے کیسے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ معاملہ نہ پوچھو، میں نے اللہ کے نام کی تعظیم کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نام دیا ہے۔ کہا اپنا واقعہ تو مجھے سناؤ۔ وہ کہنے لگا میں نشہ میں دھت تھا اور اوپر سے سپاہی آ گئے، میں وہاں سے بھاگا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ نام خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ایک پرزے پر، کاغذ کے پرزے پر زمین پر گرا ہوا ہے۔ میں نے اسے پکڑا، مجھے محفوظ جگہ اس کے لیے کوئی نہ ملی، میں نے اسے منہ میں ڈالا اور نگل گیا۔ اسی دوران میرا پاؤں پھسلا، میں دریا کے اندر گرا، جاں بحق ہو گیا، اور مجھ سے فرشتوں نے جب پوچھا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا اسی رب کا نام تو میں نے اپنے پیٹ میں ابھی لیا ہے، اسی رب کا نام تو میں نے ابھی اپنے حلق سے اتارا ہے، مجھ سے میرے رب کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ تو اللہ کی طرف سے ندا ہوئی کہ میرے بندے کو چھوڑ دو، میرے بندے نے میرے نام کی تعظیم کی ہے اس لیے میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ ایک آخری واقعہ بھی سماعت کیجیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے، اور ایک بہت سارے بزرگ یہ گزرے ہیں، ان کی توبہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے شراب کے نشے میں ایک پرزے کو دیکھا، اس پرزے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، اسے پکڑا اور 1 یا 2 درہم پاس تھے، اس کی خوشبو جو ہے وہ خریدی، اس پرزے کو لگائی اور بڑی محفوظ طریقے سے اپنی جیب میں اسے رکھا۔ رات کو مقدر جاگ اٹھا اور خواب میں دیکھتے ہیں نورانی شکلیں اور فرشتے ہیں اور ندا آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اے میرے بندے اب بس کر، تو نے بڑی خطائیں کر لی ہیں، بڑے گناہ کر لیے ہیں، میرا نام تو نے پکڑا اور اسے تو نے سینے سے لگایا اور اس نام کو خوشبو لگائی اور اس کی تعظیم کی، میں نے اس کی تعظیم کی برکت سے تیری ساری خطائیں معاف فرما دی ہیں، اور جس طرح تو نے میرے نام کی تعظیم کی ہے میں نے تیری عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، جس طرح تو نے اسے خوشبو لگائی ہے اور گندگی سے صاف کیا، اسی طرح میں نے تجھے گناہ کی گندگی سے صاف کر دیا ہے۔ یہ خواب ان کی توبہ کا سبب ہونا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمتیں اور فضیلتیں بے شمار ہیں، اسی لیے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، نیک عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، اور اس کی تاکید نبی علیہ السلام نے کی ہے اور فرمایا کہ جس کام نیک کام کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ کے اسماء الحسنہ اور اللہ کے کلام کی تعظیم کی توفیق مرحمت فرمائے، اس کی عظمت کو تسلیم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا باادب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔